بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیر علماء کرام کا 141واں حصہ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے حسین بن محسن انصاری خزرجی یمانی رحمہ اللہ کے متعلق۔ حسین بن محسن انصاری جو بھی سند حاصل کیے ہیں، چاہے وہ لوگ اجازہ حاصل کیے ہوں الگ سے یا مدارس میں پڑھ کر سند حاصل کیے ہوں، ان میں جو ہے یہ نام ضرور پائیں گے، حسین بن محسن انصاری۔ انہی کے بارے میں آج ہم معلوم کریں گے۔ یہ ہیں علامہ قاضی محدث حسین بن محسن، ابو محمد ان کی کنیت تھی، یا کہا جاتا ہے کہ ابو الرجال ان کی کنیت تھی، الانصاری الخزرجی الیمانی۔ آپ کے آبا و اجداد اصل میں مدینہ کے تھے، لیکن آپ کے آبا و اجداد میں سے کئی لوگ یمن آ گئے تھے، اور آئندہ بات آئے گی آپ ہندوستان بھی آ گئے تھے۔ حدیدہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے 1240 ہجری کو۔ یہ جدہ کے قریب میں ہے حدیدہ۔ 12 سال کے تھے تو تبھی آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیے تھے، بلکہ حفظ مکمل کر لیے تھے۔ اسی دوران آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کے وفات کے بعد آپ مراوعہ نامی ایک جگہ جو قریب ہی میں تھی وہاں پر تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں 8 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے، علم حدیث، فقہ، ان تمام علوم کو آپ پڑھتے گئے۔ وہاں پر جو آپ کے استاد تھے وہ تھے حسن بن عبد الباری احدل، ان کو آپ لازم پکڑے تھے۔ وہاں سے 8.5 سال کے بعد آپ واپس آئے۔ حسن بن عبد الباری احدل کو آپ لازم پکڑنے کے بعد ان سے اچھی طرح علم حاصل کرنے کے بعد گھر واپس آئے، کچھ دن رہے۔ وہاں سے زبید گئے جو یمن کا علاقہ ہے، وہاں گئے۔ وہاں آپ وہاں کے جو محدث تھے سلیمان بن محمد بن عبد الرحمن احدل، ان کو جو ہے لازم پکڑے، کئی سال تک ان کے پاس رہے، صحاح ستہ کے اطراف ان کے پاس پڑھے، اور ان سے اجازہ عامہ اور اجازہ خاص دونوں جو ہے اجازہ آپ حاصل کیے۔ حسین بن محسن انصاری رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ وہ ہر سال مکہ آیا جایا کرتے تھے، اور وہاں پر محمد بن ناصر الحسنی الحازمی، یہ بھی جو ہے ان کی بھی عادت تھی کہ آپ ہر سال رجب کے مہینے میں مکہ آتے اور حج کے آخری ایام تک رہتے، اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح آپس میں آپ دونوں کی ملاقات ہوئی، آپ جو ہے ان سے ملاقات کیے، اور چونکہ وہ علم والے تھے اور علم حدیث میں خاص کر ماہر تھے اور مختلف علوم میں ماہر تھے، تو ان سے جو ہے آپ مستفید ہونا شروع کیے، ان سے حاصل کرنا شروع کیے۔ بس یہ یہاں سے مکہ جاتے، ادھر سے وہ بھی مکہ آتے، اور ان کے پاس آپ وہی اسی مدت میں جب تک وہ چلے نہ جائیں اس وقت تک جو ہے آپ ان کے پاس پڑھتے رہتے۔ تو اس طرح جو ہے ان کے پاس پڑھتے پڑھتے آپ صحاح ستہ پڑھے، ان کے پاس مسند امام دارمی رحمہ اللہ پڑھے، اسی طرح مسلسلات پڑھے، اور ان سے بھی اجازہ خاص اور اجازہ عام دونوں جو ہے آپ نے حاصل کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آپ حدیدہ میں موجود تھے تو وہاں صفی الدین احمد بن قاضی محمد بن علی الشوکانی جو صنعاء میں رہتے تھے، صنعاء سے کسی کام کے غرض سے آپ جو ہے وہاں پر آئے ہوئے تھے، حدیدہ آئے ہوئے تھے۔ آپ موقع کا فائدہ اٹھائے، دیکھا کہ شیخ آئے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بھی گئے، صحاح ستہ کے اطراف پڑھے، اور ان سے بھی اجازہ عامہ اجازہ خاص دونوں حاصل کیا۔ بلکہ صفی الدین احمد بن قاضی محمد بن علی الشوکانی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ آپ کے والد میرے والد کے شاگرد ہیں اور آپ میرے شاگرد ہو۔
اس طرح جو ہے آپ علم حاصل کرتے رہے اور مختلف علماء سے مل کر اجازات حاصل کرتے رہے۔ آپ ہندوستان جو آئے یمن سے، اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے۔ یعنی ہوا یوں تھا کہ آپ علم حاصل کرنے کے بعد تدریس میں لگ گئے تھے، اور وہیں لوحیہ نامی جگہ ایک قریب ہی میں ایک گاؤں، وہاں پر جو ہے آپ قاضی مقرر کیے گئے۔ 4 سال تک قاضی رہے۔ 4 سال کے بعد آپ خود جو ہے استعفیٰ دے کر وہاں سے نکل گئے۔ استعفیٰ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یعنی حدیدہ کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص تھے، احمد باشا ان کا نام تھا، اور وہ لوحیہ کے تاجروں سے سمندر سے نکلنے والے ہیروں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ہیروں کی مقدار نامعلوم ہو تو تجارت کیسے کریں گے؟ یہ تو فساد کے لیے راستہ نکالنے کے برابر ہے۔ اسی لیے لوحیہ کے تجار نے حسین بن محسن انصاری سے فتویٰ پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ ہیروں کی مقدار معلوم نہیں ہے اور تجارت کرنا ہے؟ تو آپ نے منع کر دیا، کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ احمد باشا کو غصہ آیا، اس نے دھمکی دی کہ آپ جواز کا فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے دیکھا جائے تبھی بھی جو ہے یہ ناجائز ہے، حدیث سے دیکھا جائے تبھی بھی ناجائز ہے، اور علماء کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، عرف کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو جو ہے بہت غصہ آیا، اس نے آپ پر سختی شروع کی، اور 3 دن تک جو ہے آپ کو کھانے سے پینے سے جو ہے دور رکھا، دھوپ میں آپ کو جو ہے رکھا اس نے، حتیٰ کہ آپ کی شکل اور صورت بھی جو ہے بدل گئی۔ پہچاننے سے، یعنی لوگ جو پہچانتے تھے وہ بھی جو ہے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ جو ہیں حسین بن محسن انصاری ہیں۔ اتنا جو ہے اس نے آپ کو تکلیف دی۔ آپ وہاں سے جو ہے استعفیٰ دے دیے، اور وہاں سے آپ کے بھائی بھوپال میں رہا کرتے تھے، زین الدین ان کا نام تھا، زین العابدین، تو ان کے پاس آپ بھی جو ہے بھوپال پہنچے۔ 2 سال تک رہے یہاں پر بھوپال میں، ہندوستان میں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو اپنے وطن کو واپس گئے، پھر وہاں سے 5 سال کے بعد پھر واپس آئے یہاں ہندوستان، اور بھوپال میں 4 سال تک رہے۔ پھر دوبارہ جو ہے اپنے وطن گئے، 5 سال تک وہاں رہے۔ پھر 5 سال کے بعد تیسری مرتبہ بھوپال آئے، اور مستقل طور پر یہیں پر سکونت اختیار کر لیے، اور مکمل طور پر یہیں کے ہو کر رہ گئے، حتیٰ کہ وفات بھی آپ کی یہیں پر ہوئی۔ آپ جب بھوپال سے یمن سے بھوپال آیا جایا کرتے تھے، تو اس دوران جو ہے آپ بہت سی کتابوں کو بھی یمن سے لایا کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کتابوں کی جو ہے بہت زیادہ درکار تھی لوگوں کو، اور کتابوں کو پھیلانے کے لیے جو ہے صدیق حسن خان رحمہ اللہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے۔ آپ کے شاگرد ہیں صدیق حسن خان، تو آپ جو ہے دونوں ایک ساتھ مل کر یہ جو ہے یمن سے کتابیں لاتے تھے، اور بہت سی مفید کتابیں، بہت سی جو ہے نفیس کتابیں یہاں پر ہندوستان میں جو ہے یمن سے لا کر کتابیں پھیلائے تھے۔ اور ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بھوپال میں آ گئے تھے تو مسجد موطا میں قال قال رسول اللہ کی صدائیں جو ہے بلند ہونے لگیں، آوازیں پھیلنے لگیں۔ جس طرح جو ہے دیگر ممالک میں علم حدیث کے متعلق لوگ جو ہے جانتے تھے اور علم حدیث پڑھائے جاتے تھے، اسی طرح ہندوستان میں بھی بھوپال میں علم حدیث ہر طرف جو ہے مشہور ہوتا گیا، اور لوگ پڑھانا شروع کیے، اور آپ کی شہرت بھی خوب ہوئی۔ اس وقت آپ کی شہرت بھی ہر طرف ہونے لگی علم حدیث میں، اور اجازہ کے لحاظ سے، علم حدیث کے لحاظ سے آپ واحد اور متفرد جو ہے ہو گئے تھے۔ کبار علماء آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرنے لگے، مستفید ہونے لگے، ان کے علم کا اعتراف کرنے لگے۔ ان سے ایک اچھی جماعت نے حاصل کیا، جن میں مشہور علماء میں صدیق حسن خان رحمہ اللہ ہیں، بشیر شاہ سوانی رحمہ اللہ، عظیم آبادی رحمہ اللہ، عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ، عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ، سلامت اللہ جراج پوری، وحید الزمان حیدرآبادی، طیب بن صالح مکی، ابو الخیر احمد بن عثمان مکی، صالح بن اسحاق بن عبد الرحمن نجدی،
اسی طرح ابراہیم آروی، احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ النجدی، احمد اللہ پرتاپ گڑھی، احمد ابو الخیر عطار، اسماعیل راندیری، حبیب اللہ شروانی، سعد بن حمد بن عتیق، عبد الحلیم ویلوری، عبد التواب بن عبد الوہاب الاسکندر آبادی، عبد الرحمن مبارک پوری، عبداللہ روپڑی، آلوسی. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے مستفید ہوتے رہے اور آپ سے علم حدیث حاصل کرتے رہے. اسی دوران آپ کے اور سید نذیر حسین محدث رحمہ اللہ کے درمیان بھی تعلقات اچھے ہو گئے تھے. آپ خود جو ہے ان کی اچھی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں علم حدیث کے لحاظ سے بہت زبردست ہیں، تقوی کے لحاظ سے، حلم کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے یہ بڑے زبردست جو ہے عالم ہیں. اس طرح جو ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں. اور اسرائیل سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت طلبہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جو سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے پاس سے علم حاصل کرتے تھے وہ حسین بن محسن یمانی رحمہ اللہ کے پاس آتے، اور جو حسین بن محسن یمانی رحمہ اللہ سے علم حاصل کرتے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے. اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلا کرتا تھا. آپ کی کتابیں جو ہے بہت زیادہ نہیں ہیں بلکہ نہ کے برابر ہیں، کیونکہ آپ تصنیف و تالیف میں زیادہ جو ہے وقت نہیں نکال سکے، بلکہ آپ کے جو چند رسائل ہیں اور آپ کے جو تعلیقات ہیں وہ کتابوں میں آج بھی آپ جو ہے پائیں گے، اور آپ کے رسائل کا مجموعہ بھی جو ہے بنایا گیا ہے. اور آپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ وفات سے پہلے گھر سے باہر تھے، گھر میں آئے، اپنے بیٹے کے گھر آئے، عبداللہ ان کے گھر آئے، اور گھر میں آتے ہی مسئلہ جو ہے ایک چھڑا، اس کے متعلق جو ہے بات چلی تو آپ کچھ کتاب منگوائے، وہاں پر جو ہے باقاعدہ دیکھنا شروع کیے کتابوں میں، اور ان کے اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں آپ جو ہے املا کرانا بھی شروع کر دیے تھے. یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوا. مغرب کے وقت میں آپ کے بیٹے عبداللہ جو وضو بنانے کے لیے گئے، پھر واپس جب آئے تو دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں. یہ جو ہے واقعہ ہوا 1327 میں آپ وفات پا گئے تھے. اپنے زمانے کے اجازے کے لحاظ سے، علم حدیث کے لحاظ سے بہت زبردست جو ہے عالم تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.